الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حمد و صلاۃ کے بعد سورہ مومنون 18واں پارہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے. یقیناً اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. شرط لگا دی اللہ نے، کامیابی اس وقت ہے جب ہماری نمازوں میں بدرجہ اتم انتہائی درجے پر خشوع و خضوع، عز و انکساری، نماز کے آداب و شرائط، نماز کا طور طریقہ جب سنت صحیحہ کے مطابق ہوگا تو ہم کو اور آپ کو ایسی نمازوں سے کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں لاپرواہی برتتے ہیں. ایک طرف کامیابی کا تمغہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے رہا ہے جو نمازوں کو اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے بشارت اور کامیابی کا تمغہ دے رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو دوسری طرف آیت کریمہ کا مطالعہ کیجئے کہ بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ٹائم بے ٹائم نماز ادا کرتے ہیں، دیر سویر کر کے منمانی جب جیسا چاہا ادا کر لیا، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ نمازی کے منہ پر ایسی نماز مار دی جائے گی۔ محترم حضرات، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن و سنت پر عمل کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود ہم اپنی لاپرواہی اور لا علمی کی بنیاد پر اور بسا اوقات اہل علم جانکار نماز کے آداب کو نہیں برتتے۔ حضرت حریب بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے چل کر آئے مدینے میں۔ بندے کی دعا دیکھیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے، ہمارا ایسا ساتھی ہو مدینے میں جو بہت نیک، بہت اچھا ہو اور جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہو، ہمیں ہدایت کی باتیں بتا سکتا ہو۔ اتفاق سے وہ آئے اور ایک آدمی کے پاس بیٹھے، خود ہی بیٹھے اور اس سے مخاطب ہوئے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ سن 6 ہجری کے اواخر میں اور سن 7 ہجری کے اوائل میں ابتدا میں ایمان لائے ہیں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا ہے، مگر حدیث کا وہ ذخیرہ ان سے روایت ہے کہ آپ پڑھتے جائیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں بتلایا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں اللہ کے رسول کا ساتھی ہوں۔ تو مجھے کوئی حدیث آپ بتلائیے تاکہ ہماری اصلاح اور رہنمائی ہو۔ تو جب سب سے پہلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریب بن قبیصہ سے بتلائی وہ یہ تھی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ فإن صلحت فقد انجح افلح وانجح اور وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن میدان محشر میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ پہلی رہنمائی کہ تاکہ ان سے نماز نہ فرو ہو۔ نووارد ابھی تشریف لانے والے اجنبی انسان کے دل میں یہ ڈالا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإذا صلحت فقد افلح وانجح۔ اگر نماز اس کی صحیح رہی، اوقات کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اس کے آداب و شرائط کے ساتھ اور سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ساتھ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ افلح وانجح وإذا فسدت، اور اگر نماز خراب ہو گئی فقد خاب وخسر، وہ ناکام و نامراد ہوا، گھاٹے پہ پڑا۔ کیونکہ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإذا صلحت صلح سائر عملہ وإذا فسدت فسد سائر عملہ۔ اگر نماز درست ہے بندے کی، واقعی اس کا حق ادا کیا ہے، تو اور نیکیاں اس کی شمار کی جائیں گی کہ ہاں تم نے زکوٰۃ بھی دے، ہاں تم نے حج بھی کیا ہے،
تم نے روزے بھی رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، تہجد بھی ادا کی ہے، قربانیاں بھی پیش کی ہیں، تو سارے اعمال کی گنتی اور شمار اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اذا فسد سائر عملہ، اور اگر نماز ہی نہیں صحیح ہے تو سارے عمل رائے گا۔ وہ لاکھ چلائے میرے مولا میں نے مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، نہیں ہٹو، کوئی گنتی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے ہم نماز پڑھیں، ادا کریں اور اس میں خرابی ہو، خامی ہو، منمانی ہو، خلاف سنت ہو، ایسی نماز کا حشر کیا ہوگا؟ بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ کامیابی سے ہم کیسے ہم کنار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم چند نوجوان اپنے علاقے سے چل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 20 راتیں گزاری ہم لوگوں نے دین سیکھنے کے لیے کہ دین کیا ہے، نماز روزے کا طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہم لوگوں کو تھوڑی اکتاہٹ محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً محسوس کر لیے کہ ابھی لوگ گھر جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہم سب نوجوان تھے ایک دم، آج کل نوجوانوں کی حالت کیا ہے وہ سب نوجوان خود ہی جانتے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سارا ماحول جانتا ہے۔ نوجوانوں کی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجعوا الی اہلکم، جاؤ تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، اور امروہم بالصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارجعوا الی اہلکم فعلموہم وامروہم بالصلاۃ، جاؤ گھر واپس چلے جاؤ اپنے گھر خاندان میں، بال بچوں میں، ماں باپ میں، اور نماز ادا کرتے رہو، اور ان کو ہمارے بتلائے ہوئے سارے احکام بتلاؤ۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں اس طرح وہاں پڑھنا جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھے ہو۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے فلیؤذن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اذان دے، اعلان ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور تم میں جو سب سے بڑا ہو عمر میں اور خاص طور سے علم الحدیث اور علم القرآن میں، تو وہ چاہیے کہ امامت کرا دے۔ دو ٹوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں ان نوجوانوں کے لیے، اور 20 راتیں 20 دن جب انہوں نے سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو ان کے پاس سارا مجموعہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے ہی تم نماز ادا کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے تھے، مگر احادیث کی کتب میں سب لکھی ہوئی باتیں ہیں پورے سند کے ساتھ۔ راوی نے اگر سنا ہے تو کہتا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو کہتا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر راوی کو اس کا پتہ چلا کہ مجھ سے کس نے کہا ہے تو ان کے حوالے سے بات بولتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہیں بھی خیانت سے کام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کو منعن امت کو صحابہ کرام نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اپنے اعمال سے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ ایک ہیں صحابی رسول، کہتے ہیں 10 صحابہ کی جماعت تھی، 10 صحابہ تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہوں نے خود ہی اعلان کیا کہ میں
تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھلا دوں؟ تو ان لوگوں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے؟ تو ایک ایک ادا پوری نماز کی کیفیت، تو لوگوں نے تائید کی آپ نے بہت صحیح نماز ادا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ وہ سب صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھے تھے، اس کی تصدیق کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ہمارے اور آپ کے اندر اس سلسلے میں بہت خامیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ لیجئے لباس، جس پر شیطان بھی شرمائے وہ ہمارے لیے نماز کا حصہ ہے۔ وہ لباس تنگ لباس، جس میں سجدہ کرنے کے بجائے، رکوع کرنے کے بجائے صحیح طرح سے، یا سجدہ کے بعد بیٹھنے کے تشہد کے لیے، یا دونوں سجدہ کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے ہم ایڑیوں کا سہارا لیتے ہیں، پیر کھڑے ہوتے ہیں، ایڑیوں پر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا لباس تنگ ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد، نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، جو آزادانہ انداز میں آپ، جس کے وجہ سے آپ نماز ادا کر سکیں۔ جو برائی عام ہو گئی تو اس کو آپ نے سمجھا ہے ہمارے لیے جائز ہے۔ شریعت کے خلاف عمل کر کے آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور اپنے تئیں فتویٰ دے کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کیا اور آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے وضو کرو۔ ہو گیا، پھر سے وضو کر کے آیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے وضو کرو، وہ پھر وضو کر کے آئے۔ آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صاحب بار بار آپ کیوں لوٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ازار، آپ کا پائجامہ، لنگی ٹخنا سے نیچے ہے، وضو نہیں ہوا۔ ہم تو نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، وضو تو وضو ہے۔ آپ سوچئے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پھر سے وضو کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق کی یہ بات، حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں، اور آپ اپنے عمل پہ مصر ہیں۔ پہنوں گا تو وہی جنس پہن کر کے میں نماز پڑھوں گا، ٹخنا سے نیچے رہے گا، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو مسجد سے کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک صحابی آئے، اللہ ان سے راضی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں انہوں نے نماز شروع کی، جھٹا پٹ پھٹا پھٹ، اور آ کے حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر اسی انداز سے، پھر آپ نے لوٹایا، پھر اسی انداز سے، پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر میں نہیں جانتا ہوں، اس سے اچھا طریقہ، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک ایک پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نماز کا طریقہ بتلایا۔ کھڑے ہو قبلہ کی طرف، فکبر، تو تکبیر کو اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی یہاں نیت کی۔ زبان سے نیت کہنا سراسر ناجائز ہے۔ نیت کا محل وقوع یہ دل ہے، آپ کے دل میں جو بات ہے وہی نیت ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی نیت کر کے، اور اس کے بعد جب وقت بچا تو سوچا 2 رکعت سنت اور پڑھ لوں، تو سنت کی نیت کر کے آپ وہی بیٹھے بیٹھے سنت کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعت کا موقع رہا تو پھر آپ سنت کی نیت سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نمازیں ادا کی تو عشاء کی، اب سب مکمل ہو گیا تو وتر باقی ہے تو سوچا وتر پڑھ لے۔ تو ابھی کیا طریقہ ہے کہ آپ آئے نماز کے لیے اللہ کے گھر میں، تو
نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی واسطے اللہ کے، پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبہ شریف۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ذکر نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر دیتے۔ آپ کھڑے ہو کر کہ نویت صلاۃ 4 رکعات للظہر متوجہا الی القبلہ الی الکعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں اور کعبہ کی طرف میرا منہ ہے۔ برادران اسلام، ذرا اس بات کو آپ لیجئے اپنے ذہن دماغ میں کہ جس بات کو صحابہ کرام نے بھی نہیں، ائمہ دین نے بھی نہیں قبول کیا ہے، اور جس بات کو صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا نہیں کی ہے، نہ بتلایا ہے، نہ فرمایا ہے، تو کبھی بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر دل آپ کا محسوس رہا ہے، کسک پیدا ہو رہی دل کے اندر کہ یہ بات مانے کہ نہ مانے، کریں کہ نہ کریں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پوری زندگی ہم کہتے آئے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل کی اور 2 رکعت فرض کی، 2 رکعت سنت کی، تو یہ سب تو پوری زندگی ہم کہتے آئے، آج ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ارے فوراً چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پانے کے بعد پھر چھوڑنے میں کیا تاخیر ہے؟ اگر نہیں چھوڑے تو شیطان آپ کو رغلا رہا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، اس آنے والے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پوائنٹ ارشاد فرمائے اور بہت اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نماز کیسے ادا کرو، جس میں صرف ایک ایک ادا کو بتانا تھا، نہ اس میں دعا کا ذکر نہیں ہے۔ میرے ایک عزیز نے، ملنے والے کہ صاحبزادے نے مجھ سے کہا، مولانا شوکت صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی سے یہ کہا تھا کہ ارجع فصل لے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بہت اچھا سوچ کے آیا ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا کا ذکر نہیں کیا ہے، نہ دعائے ثنا کا ذکر کیا ہے، نہ سورہ فاتحہ کا، نہ کسی سورت کا، نہ تشہد کا، نہ تحیات کا، نہ درود کا، کسی بھی دعا کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اب ایسا کیجئے، آپ وہی کیجئے۔ اب ان کے سمجھ میں بات آئی، ماتھا پکڑ لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دعا نہیں بیان کی ہے تو ہم اس سے نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ برادران اسلام، نماز ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، صوم جسے کہتے ہیں، اور حج، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں جبریل امین کو بھیج کر بتلایا کہ اے مسلمانوں، تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو حج اور روزہ اور زکوٰۃ، یہ 3 فرائض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ زمین پر فرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر۔ مگر نماز کا فریضہ جب عائد کرنا ہوا، ذمہ داری دینی ہوئی اللہ تعالیٰ کو، تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا اور گفت و شنید کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس صلاۃ کی، اس نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ اس کی فرضیت کا بقایا تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ واقعہ سب مشہور ہے، معراج کا واقعہ، اور یہ بھی خوشخبری اللہ نے سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے حبیب، جو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا ہم اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دیں گے، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ 50 وقت کی نماز تم کو دی جاتی ہے تمہاری امت کو، تو 50 وقت نہیں ٹلے گا، اس کا ثواب آپ کی امت کے افراد کو ملے گا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اپنے نقصان کا احساس ہمیں نہیں ہے کہ آخرت کتنی برباد ہو رہی ہے۔
فوز و فلاح اور کامیابی بار بار اللہ نماز میں بتا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. جو ایمان اور عمل صالح کو اپنا طریقۂ زندگی بنایا اس کے لیے کامیابی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جس بات کی تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق لباس پہنیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا ازار ٹخنا سے نیچے ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو محبت کی نظر سے نہ دیکھے گا، اور زمین میں وہ مرنے کے بعد قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. اب زمین کتنی گہری ہے، یا تو بہت دھیرے دھیرے اللہ دھنسائے گا، اور قیامت کب آئے گی کسی کو کیا پتہ. متکبر کی نشانی ہے، اس کی بنیاد تکبر پر رکھی گئی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ یہودی یہ عیسائی ہم سے زیادہ ہمارے دین کا مطالعہ کرتے ہیں. انہوں نے نکالا اس چیز فیشن لباس کو کہ ٹخنا سے نیچے کرو مسلمانوں کی نماز و ایمان جائے، اور یہ حبل سے پکڑنے والے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو نہیں اٹھا لیا تو بڑی محرومی ہو جائے گی ہماری، بیکورڈ مانے جائیں گے اور بہت پچھڑے ہوئے لوگوں میں شمار ہوگا. وضع میں تم ہو نصارہ، داڑھیاں تم نے یہود و نصارہ کی تقلید میں، لباس کو تم نے ان کی تقلید میں ڈھیلا ڈھالا لباس چھوڑ کر کے پہن لیا ٹخنا سے نیچے. اور آگے چلیے، یہ مائیں بہنیں آج 6 انچ اونچا پہنتی ہیں، 6 انچ اونچا پہننے لگی ہے جوان بیٹیاں مائیں بہنیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے، دین کا ایک حصہ ہے کہ عورت کا پنجہ بھی نہیں دکھائے دے پیر کا، ٹخنا سے نیچے ان کا لباس ہو. اللہ اکبر. اور وہ عورتیں آپ استعمال کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا لباس عورتوں کا ہو کہ جس میں بدن چھن چھن کرے نہ دکھائی دے. دوسری بات، اتنا کسانہ لباس ہو چاہے مرد کا یا عورت کا کہ جس میں آداب نماز خراب ہو جائے. اللہ تعالی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، کسی بالغ عورت کا نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے الا بخمار، مگر اوڑھنی اور دوپٹہ کے ساتھ، کہ بال بھی اس کے نہ دکھائی دے. فیشن کا عالم تو یہ ہے بے حیائی کا کہ نقاب تو ضرور اوڑھیں گے، لیکن نقاب کے پیچھے جب کپڑا اوڑھنا ہوگا تو بال 2-3 فٹ پیچھے اتار لیں گی، اور اس کے بعد تب سر پر اور چہرے والا حصہ پلو ڈالیں گی کہ پیچھے سے یہ زینت دکھائی دے. ارے نماز ہو یا غیر نماز، کسی بھی حالت میں عورت کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دینا چاہیے. لیکن اگر بغیر دوپٹہ کے کوئی عورت نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر پردہ کے، بغیر دوپٹہ کے، بغیر موٹے کپڑا کے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قبروں پر مت بیٹھو، ولا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا. منع کیا آپ نے، فرمایا کہ قبروں پہ نہ بیٹھو، جان جاؤ یہ قبر ہے تو وہاں نہ بیٹھو، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح کھٹاکھٹ کر کے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرۃ الغراب، کوے کے ٹوٹ مارنے کی طرح سے نماز نہ پڑھو، اطمینان سے 3 ہی مرتبہ کہو سبحان ربی العظیم، 3 ہی مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ. نہ زیادہ موقع ہو یا ہو موقع تب بھی آپ جائز ہے 3 بار سبحان ربی العظیم، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں پڑھیں. سجدے سے سر اٹھائیں تو اللہ مغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھیں. رکوع سے اٹھیں تو ربنا ولک الحمد پڑھیں. آپ نے کیا کیا؟ رکوع گئے الٹا سیدھا
اور کھٹ سے کھڑے ہوئے کھٹ سے سجدے میں گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھائے پھر سجدے میں گئے۔ یہ اسی آدمی کی نماز ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لن تصلی، آپ کی پوری زندگی نماز اکارت جائے گی، کیونکہ سنت صحیحہ کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح، اور آپ نے فرمایا وہ افتراش السبع، اور کتا، بھیڑیا، درندوں کے بیٹھنے کی طرح سے آپ اپنے ہاتھ کو بچھا کر سجدے میں نہ رکھیں، عام عادت ہے، عام عادت ہے۔ دونوں ہاتھ بچھا لیں گے، یا تو کوہنی کو ران سے ملا لیں گے، پیٹ کو ران سے ملا لیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افتراش السبع، درندہ کتا کی طرح سے ہاتھ کو پھیل زمین پر رکھ کر نماز نہ پڑھو، یہ ہتھیلی رہے قبلہ کی طرف، انگلیاں ایسے کھلی ہوں، اس طرح کبھی نہ ہوں کہ مٹھی بند رہے، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور دونوں آنکھوں کی طرف یعنی کنپٹی کی طرف یہ دونوں ہاتھوں سجدے کی حالت میں۔ اور ایک خاص بات میں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ سجدہ میں ذرا سر آگے بڑھا کر کے سجدہ کریں گے جہاں اس کا موقف ہے، تو آپ کے یہ جو ہے کوہنی آپ کے ران میں نہیں ملے گی، آپ کی ہتھیلی زمین پر رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَن يُعَتَّنَ الرَّجُلُ، یہ کہ آدمی کسی ایک ہی جگہ اپنے بیٹھنے کو لازم نہ کر لے مسجد میں، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی پیچھے بیٹھ گیا، کبھی آگے بیٹھ گیا، آ گیا ہے پہلے تو یہ نہیں کہ ہم یہیں بیٹھیں گے، یہی میری جگہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ تو نماز کی کیفیت پر آپ لوگ غور کریں، بہت لمبا سبق ہے، ممکن ہے 2 جمعہ میں پورا ہو کہ 3 میں، لیکن بات پوری ہو کر کے انشاءاللہ رہے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر نہ بچھائیں، بلکہ یہ اٹھے ہوئے کسی بھی حالت میں کتنے کسا کسی ہو، مگر یہ کوہنی ران میں نہ ملے اور یہ ہاتھ زمین میں نہ بچھنے پائیں، اور یہ دونوں ہتھیلیاں اسی کے بغل میں رہیں دائیں بائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبهۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، کون حکم دینے والا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ، کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ ناک پر بھی اپنے ہاتھ کو اشارہ کر کے فرمایا کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ہو، یعنی ناک اٹھی ہوئی ہو۔ یہ غفلت کا سجدہ ہوگا، یہ لاپرواہی کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر برابر سرابر ہو، اور والیدین، دونوں ہاتھ، ید اسی کو کہتے ہیں، یہ ذراع ہے اور یہ ید ہے، ہاتھ اسی کو اتنے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ رکبتین، دونوں گھٹنے، وہ اطراف القدمین، اور دونوں قدم کے کنارے یعنی انگلیاں، پنجے، یہ سجدے کی حالت میں 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے۔ اب کوئی آتا ہے تو سجدہ کرنے کے وقت دونوں پیر کے پنجے اٹھا لیتا ہے، مستقل اٹھائے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کہ ہم خلاف سنت کر رہے ہیں کہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ تحفہ ہے جو نماز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا عبادات میں، تب بقیہ سوالات ہوں گے معاملات کے، حقوق کے اور تمام چیزیں۔ عبادات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز ہی کو فرمائے گا، اس لیے ہم اور آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک حدیث اور ایک مسئلہ اور بیان کر کے مجبوراً میں بند کروں گا، انشاءاللہ ٹائم ہو جائے گا۔ سترہ جو نمازی کے آگے رکھ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، یا یہ دیوار پوری یا وہ کھمبے، صحابہ کرام فرض نماز کے بعد جاتے تھے کھمبوں کی طرف لپکتے تھے کہ ہم سترہ پا جائیں۔
ایک مرتبہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اسے بیچ اس میں دونوں کھمبوں کے بیچ میں عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کا یہ سر پکڑا اسے اور لے جا کر کے اس کے پاس سترہ کے سامنے، اوٹ جس کو کہتے ہیں، نمازی کے سامنے اوٹ ہونا چاہیے، نمازی کے سامنے اوٹ ہونا چاہیے، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو اور جماعت سے تو امام کے سامنے اوٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس صفوں کے بیچ میں، صفوں کے سامنے اگر کوئی گزر جائے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گزرنا چاہے سامنے سے سترہ کے باوجود، فلتقاتل ہو، اس کو آپ سے جہاد کر لیجئے، حالت نماز ہی میں اس کو روکیے، اس سے جنگ کر لیجئے۔ تو قاتل کا مطلب اس سے مار پیٹ اور قتل کی نوبت آ جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ گناہ جان لے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو 40 سال تک کھڑا رہے گا، نہیں گزرے گا۔ کچھ مسائل اس سلسلے کے ہیں، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا کیونکہ بات ختم ہو گئی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ سترہ کم سے کم ایک ہاتھ کا ہو، ایک ہاتھ کا ہو، اس کو نمازی اپنے آگے رکھ کر نماز پڑھے، ایک نمازی کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے، سترہ ہو جائے گا۔ سترہ بہت اہم چیز ہے، واجب ہے، اس کو ہلکے میں لے کر کے ہٹانا ٹالنا اچھا نہیں ہے، آپ بہت بڑی سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نماز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر پتہ چلے کہ فلاں سوال کوئسچن ایگزامنر ہم سے پوچھے گا تو اس کی تیاری کتنی ہوگی آپ کی، ہر اینگل سے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو نماز کی وہ کیفیت اختیار کرنے کی اللہ توفیق دے جو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہی طریقۂ نماز قابل قبول ہوگا اللہ کے یہاں، بقیہ کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں گا، ابھی تو نیت بات ہے تو نگاہ کہاں رہے، اس کے بارے میں کتنی باتیں لوگوں نے بے سر و پا بغیر دلیل کے لکھ ڈالی ہیں، گویا کہ شریعت میں پیوند کاری کر ڈالی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ چاہے وہ بڑے بڑے علماء ہو، کوئی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے جس پر یہ بات جا کے فٹ ہو، دین مکمل ہے، نماز کے سارے طریقے حضور نے فرما دیے ہیں، اس میں قطر بیوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین، تقبل یا رب۔